خان کے خلاف ہونے والی جو سازشیں ہیں ان کو بے نقاب بھی کرتا رہوں گا۔ آج میں برملا یہ بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو 9 مئی تک پہنچی، اس کا رستہ روکنے کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ نہیں تھا کہ جس نے عمران خان صاحب کے رستے کے اندر کبھی زبانی کلامی میٹنگز کے اندر، ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر، لیڈرشپ کی میٹنگ کے اندر کبھی انہیں سمجھایا ہو، بتلایا ہو کہ سیاست عدم تشدد کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہمیں نہیں لانی چاہیے۔ ریاست سے ٹکرانا یا اداروں سے ٹکرانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا۔ یہ پوری لیڈرشپ میں سے اگر کسی بندے نے یہ کام کیا تو واحد فیاض الحسن چوہان تھا، جس کی پاداش میں پچھلے 1 سال میں پارٹی کے اندر کھڑے لائن تھا۔ آپ نے دیکھا مئی کے مہینے کے اندر میں نے کسی کی سفارش کے ساتھ اور بڑی شدید سفارش کے ساتھ بڑی مشکل سے حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیزیگنیشن لیا میڈیا ایڈوائزر کا، لیکن اس کے 5 دن بعد زمان پارک اور بنی گالہ میں میرا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، جس کی ایک ایپیسوڈ آپ نے وہ شہباز گل والی ٹی وی چینلز پہ دیکھی۔ اس طرح کی کم از کم کوئی 15-20 ایپیسوڈز ہیں کہ جو اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا، جو آپ کی نظروں میں نہیں آئی کہ زمان پارک اور بنی گالہ میں پابندی لگ گئی۔ کیوں؟ پچھلے سال اسی مئی کے مہینے کے اینڈ میں نے عمران خان صاحب کو ایک میسج کیا تقریباً 7 منٹ کا، اور وہ میسج میں نے دنیا اخبار کے بڑے مشہور کالمسٹ ہیں منیر بلوچ صاحب، میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور پاکستان کے درد دل رکھتے ہیں اور فوج کے حوالے سے بھی ان کی محبت ساری دنیا جانتی ہے، بڑے مشہور کالمسٹ ہیں، اور آج کی اس میری پریس کانفرنس کے بعد ٹی وی چینلز میں لوگ ان کو لیں گے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فیاض چوہان نے یہ بات صحیح کہی یا غلط کہی۔ میں نے جو عمران خان صاحب کو میسج بھیجا وہی میسج میں نے امانتاً ان کو بھیجا۔ میں نے کہا بلوچ صاحب یہ میسج اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے۔